بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم بلندتر صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات عزاداران علی و بطول کی حفاظت کے لیے شیعان علی ابن ابی طالب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا وإلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن لفاطمة عند الله 9 أسماء صلوات بر محمد وآل بيت دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔
انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ہاں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے 9 نام ہیں۔ ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء۔ بہت سارے لوگ ان 9 ناموں میں سے کچھ کو القاب کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے راضیہ اور مرضیہ کو لقب شمار کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان 9 ناموں میں سے راضیہ اور مرضیہ جناب سیدہ کے نام ہیں، نہ کہ لقب ہیں۔ اور یہ بحث اپنی جگہ پہ علماء نے مطرح کی ہے کہ اگر لقب دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اور اگر نام کہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ اس کے اوپر الگ ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ اگر راضیہ کو اسم مانے تو تب کیا ہے اور اگر لقب مانے تو تب کیا ہے۔ لیکن ایک سے زیادہ روایات میں صراحت کے ساتھ ان 9 ناموں میں سے راضیہ، مرضیہ، فاطمہ اور دیگر وہ 9 نام جو آپ سب کو یقیناً یاد ہوں گے۔ نام رکھنے کا جو اسلام نے فلسفہ بتایا ہے اور خاص طور پہ ان ہستیوں کا نام، اس کے اندر ایک خاص قسم کی تاثیر رکھی گئی ہے اور ان کے ناموں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص قسم کا تکوینی اثر رکھا ہے۔ جیسے جناب سیدہ کے نام ہی کو لے لیں تو معصومین علیہ السلام کی متعدد روایات یہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نامی بچی ہو لم يدخل الفقر فیہ ابدا، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نام کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کا نام علی جو ہے، اس نام کے اندر اللہ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے جو کسی اور نام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ علی ابن ابی طالب کا نام لیں تو شاید منافقین کو جلانے کے لیے تو علی کا نام ہی کافی ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں کبھی یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ کون محب ہے اور کون منافق ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے علی مولا کا نام لے لیتے۔ اگر چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل جاتا تو سمجھتے تھے کہ علی کے ماننے والے ہیں، اگر چہرے کے اوپر بل آ جاتا تو سمجھتے کہ منافقین کی فہرست میں ہے۔ تو غرض یہ کہ نام کی اپنی ایک تاثیر ہے اور خاص طور پہ ان ناموں کی۔ اور مروان کو بھی جب جناب حضرت علی اکبر مدینے کی گلی میں چلتے ہوئے نظر آئے تھے تو مروان نے یہ طعنہ دے کے جناب علی اکبر کو کہا تھا، جب پہلے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا، جناب علی اکبر نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو مروان نے کہا، دشمن خدا نے کہا کہ آپ کے بابا کو کوئی اور نام نظر نہیں آتا ہے، کوئی اور نام انہیں معلوم نہیں ہے کہ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں، پہلے کا بھی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا، سب کا نام علی رکھا۔ جناب علی اکبر نے جواب نہ دیا۔ گھر جب آئے تو بابا سے کہا کہ بابا مروان آج ملا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا۔ تو امام حسین نے کہا کہ پھر جب کبھی ملے تو اسے کہنا کہ اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے تو سب کا نام علی ہی رکھوں گا۔
غرض یہ کہ ناموں کی اپنی ایک تاثیر ہے اور ان کی اپنی ایک برکت موجود ہے۔ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے ناموں کے متعلق مستقل کتب تحریر کی گئی ہیں اور تالیف کی گئی ہیں۔ 2 کتابوں کی تاکید کروں گا اپنے معزز طلبہ کرام کو کہ ان کا مطالعہ کریں۔ دونوں کتابیں بہت ہی اچھی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی حیات کے اوپر الامام علی کے نام سے لکھی گئی ہے، احمد رحمانی کی کتاب ہے۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام کے ناموں اور ان کے القاب کی بہت ہی پیاری شرح کی گئی ہے، اور اس کے اوپر مستقل ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے ہر نام کو لے کے کہ جناب امیر علیہ السلام کے جو نام تھے ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے، بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے۔ دوسری کتاب جس کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ اپنے طلبہ کو دکھا سکوں، الخصائص الفاطمیہ۔ ایک خصائص الفاطمیہ فاضل المسعودی کی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ الخصائص فاطمیہ 2 جلدوں میں ہے اور الشیخ الواعظ محمد باقر الکجوری نے لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور اس کو لے لیں، اور بہت ہی اچھی تخصصی اور موضوعاتی کتاب ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے اسماء، ان کے القاب اور ان کی کنہ کے اوپر، اور ان کے جو دیگر مقامات علمیہ اور مقامات فضیلہ ہیں، ان کو بہت ہی اچھے انداز میں، تحلیلی انداز میں اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے میں ان 9 ناموں میں سے ایک نام کا فقط تعارف کرواؤں گا، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو۔ ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء۔ پہلا نام فاطمہ، اور اسی کے اوپر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فاطم، فا، تا اور میم، ہمارے بچے بیٹھے ہیں جسے یہ آپ فے، توئے اور میم پڑھتے ہیں۔ فاطم، فاطمہ فاطم سے مشتق ہے۔ فاطم کا معنی مجمع البحرین والے نے اور دیگر جو علماء لغت ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ هو الذی انتہت مدت رضاعتہ، وہ بچہ جس کی مدت رضاعت، دودھ پینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اسے فطیم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ فطیم کہا جاتا ہے۔ مفتوم بھی اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ پھر اور بہت سارے موارد لکھے ہیں۔ معنی جامع سب لغوی معنی کا یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ اور جدائی ڈال دینے کو فطم کہا جاتا ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان جدائی اور فاصلہ جب آ جائے تو اسے فطم کہا جاتا ہے۔ اور یہی لغوی معنی جتنی بھی توجیحات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی ہم بیان کریں گے وہاں آپ کو یہ معنی نظر آئے گا۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ میرے خیال مجالس کا تھوڑا سا جو ہے وہ انداز چینج ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اچھلنے کودنے والی مجالس سے ہٹ کے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ آنا چاہیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اسی معنی لغوی معنی کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی من ہدم شبابہ فی طاعت اللہ، میری امت میں سب سے بہتر افراد وہ ہیں کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں کیا کر دیں؟ صرف کر دیں۔
یعنی دنیا کی لذتوں اور شہوات سے اپنے آپ کو دور کر کے، جس طرح بچے کو دودھ سے دور کر دیا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے دنیا کی لذات سے اپنے آپ کو دور کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں ڈھال دینا، یہ میرے امت کے سب سے بہترین افراد کی علامت ہے۔ وَفَتِمَ لَذَّاتُهُ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، اور جو اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو جدا کر لے، دور کر لے، وہ بھی میری امت کے بہترین افراد میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاطم۔ دعا بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کون سی دعا ہے، کسی کو یاد ہے؟ یا رب بحق فاطم، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان تفسیر امام عسکری علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ سما نفسہ الفاطم، اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام الفاطم رکھا ہے۔ کیوں؟ الفاطم اولیاءہ عن اعدائہ فی دخول الجنت والنار، اس لیے کہ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کے دشمنوں سے جدا کرے گا۔ کیسے؟ اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینکے گا اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ سسٹم ایجاد کر کے اللہ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ ہاں جی، یہاں سے ہی فتم کا میرا خیال لغوی معنی ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ اس کتاب والے نے جناب سیدہ کی اس نام فاطم کی 10 وجوہات لکھی ہیں۔ سب وجوہات کو تو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، جتنے وقت کے دامن میں ہوا گنجائش ہوئی، جتنا آپ میرے ساتھ بولتے رہے میں اتنا بیان کروں گا، جب آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جناب زہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلی وجہ سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام، بعض روایت میں سمیت ہے، اور یہاں پہ جو میرے پاس روایت ہے انی سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ ان اللہ عز وجل فطمها وفتم من احبها من النار، اس لیے کہ اللہ نے میری اس دختر کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے، جدائی ڈال دی ہے۔ جہاں لغوی معنی کو دیکھتے آئیے گا، جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اور کیسے دور رکھا؟ یقیناً بہت ساری روایات اس بات کے اوپر دلیل بن سکتی ہیں کہ سیدہ جب میدان محشر میں جائیں گی تو روایات کہتی ہیں نا کہ اول من يدخل الجنہ فاطمہ، سب سے پہلے جو جنت میں ہستی جائے گی وہ فاطمہ ہوگی۔ جنت کے دروازے پہ جا کے جب سیدہ پہنچیں گی تو کہیں گی یا رب شیعتی، یا رب شیعتی میرے، لیکن شیعتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، غور کیجئے، شیعتی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا محب کو جناب سیدہ کی شفاعت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ جناب سیدہ تو کہیں گی یا رب شیعتی۔ اچھا آئیں جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے اور آپ کا محب کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، بہت ہی پیاری روایت۔ قال رجل لامرأته اذهبی الی فاطمہ بنت رسول اللہ، شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جاؤ
جناب سیدہ فاطمہ کے محضر میں ایک سوال کا جواب لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ یہ اس نقطے کے اوپر رکا جا سکتا ہے کہ اس وقت امیر المومنین بھی موجود تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، یہ شخص خود بھی رسول خدا کے پاس جا سکتا تھا اور امیر المومنین کے پاس جا کے خود بھی اپنے سوال کا جواب پوچھ سکتا تھا یا نہیں پوچھ سکتا تھا؟ پوچھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک نیا طرز سوال اختیار کیا، نیا طرز انداز اختیار کیا کہ خود نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ آپ سیدہ سے پوچھ کے آؤ کیا فَاسْأَلِيهَا أَنِّي مِنْ شِيعَتِكُمْ أَمْ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِكُمْ، جا کے پوچھ کے آؤ کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ گئی جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جناب سیدہ کے محضر میں تشریف لے کے آئی، فسألتها، جناب سیدہ کی خدمت میں اپنے شوہر کا سوال رکھا، فقالت، جناب سیدہ معیار دے رہی ہیں شیعہ کا، دو جملے کہے ہیں میری آقا زادی نے، لیکن قیامت تک آنے والے محبوں اور موالیوں کے لیے ایک لائن اور ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، اس پہ چلے گا تو شیعہ ہے، اس پہ چلے گا تو فقط محب ہے۔ کیا؟ قولی لہو، جا کے اپنے شوہر کو یہ کہہ دے، ان کنت تعمل بما امرناک، اگر تو ہماری تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے جو ہم نے حکم دیا ہے، وَتَنْتَهِي عَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ، اور جس سے ہم نے تمہیں روکا ہے تو رک جاتا ہے، تیرا قدم اس طرف نہیں اٹھتا جہاں ہم اہل بیت منع کریں، فَأَنْتَ مِنْ شِيعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا، تب تو ہمارا شیعہ ہے وگرنہ نہیں ہے۔ بڑا ہی آسان فرمولہ ہے، یہ مشکل ہے؟ ہاں جی، سیدہ نے کہا ہے کہ واجبات پہ اکتفا کرو اور حرامات سے بچ جاؤ، تو ہمارے شیعہ ہو۔ یعنی شیعہ ہونے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے واجب کے اوپر عمل کرے اور محرمات سے بچ جائے۔ جب انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے تو تب وہ اذان میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام علی متقیوں کا امام ہے۔ ہاں جی، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا، اگر تو ہمارے احکام پہ عمل کرتا ہے، اگر واجبات کو ادا کرتا ہے اور محرمات سے اجتناب کرتا ہے تو تو ہمارا شیعہ ہے وگرنہ معذرت۔ فرجعت فاخبرت ہو، واپس آئی اور جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ سیدہ نے جو معیار دیا ہے شیعہ ہونے کا وہ یہ ہے۔ فقال یا ویلی، اس کے شوہر نے کہا کہ میری بربادی ہو۔ وَمَن يَنْفَقُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، معصومین کے علاوہ کون ہے کہ جو گناہوں کی دلدل سے بچ سکتا ہے؟ غیر معصوم ایک نہ ایک دن اس کا قدم لڑکھڑا سکتا ہے اور وہ گناہ کی وادی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ کون ہے کہ جو اپنے دامن کو گناہوں، خطایا اور رضایا سے بچا سکے؟ فَإِذَنْ أَنَا خَالِدٌ فِيهَا، اس کا مطلب ہوا کہ میں کیا ہوا؟ ایک نہ ایک دن میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والی بیت محمد کی ذات پہ۔ چونکہ سیدہ نے تو کہا ہے کہ قانون یہ ہے اور مجھ سے گناہ کبھی نہ کبھی ہو جاتے ہیں، اذن انا خالد فی النار، پھر میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا۔ فإن من ليس من شیعتهم فهو خالد فی النار، اس لیے کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کروں گا تو ان کا شیعہ نہ ہوا، جب شیعہ نہ ہوا تو میرے مقدر میں ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ بن گئی۔ فرجعت المرأة، اس کی بیوی واپس پلٹی جناب سیدہ کے پاس۔ فقالت لفاطمہ ما قال زوجها، اپنے شوہر کی بات جا کے دوبارہ سیدہ کو بتائی۔ اب بتانا، اب دیکھیے کہ سیدہ کس طرح فاطمہ ہیں۔
کس طرح جناب سیدہ فاطمہ ہے، فرجعت المرأة، واپس آئی اور اپنے شوہر کی ساری بات بتائی. قالت فاطمہ جناب سیدہ نے کہا قولی لہو لیس ہاکذا، بات ایسے نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بات ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. پھر جناب سیدہ نے اس مقام پہ آ کے اپنے شیعہ کی اور اپنے محب کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ شیعہ کا مقام کیا ہے اور محب کا مقام کیا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ. فرمایا لیس ہاکذا، جیسے تم سمجھے ہو ایسے نہیں ہے. شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے جتنے بھی افراد ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. خیار اہل الجنہ، جنت کے سب سے بہترین افراد میں سے ہوں گے. پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ مُحِبِّينَا وَمُوَالِي أَوْلِيَائِنَا وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا وَالْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ لَنَا لَيْسُوا مِنْ شِيعَتِنَا. ہمارا ہر محب، ہمارے اولیاء کا چاہنے والا، ہمارے چاہنے والوں کا چاہنے والا، وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا، اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والا، وَالْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ لنا، اور اپنے دل اور زبان سے ہماری تصدیق کرنے والا. فقط اتنا ہے لیسو من شیعتنا، وہ اس وقت تک ہمارا شیعہ نہیں ہے اذا خالفوا اوامرنا ونواہینا، اگر وہ ہمارے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں وہ محب ضرور ہے. کہا کل محبینا، وہ محب ضرور ہے لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہے. اور اس سے اگلا جملہ یہاں تک تو ہماری جب یہ سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کی جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب سیدہ کے اگلے جملے کو بندہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو انسان کی وہی ڈاؤن بیٹری اوپر آ جاتی ہے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، اس کے باوجود بھی یہ سارے موالی جنت میں ہوں گے. بیٹا اگر پانی تھوڑا سا لے کے نعرہ تکبیر، تم شیخ مزاح، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، یا علی. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں ہوں گے. یعنی مطلب یہ چل پتہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بی بی نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے اوامر کی مخالفت بھی کرتا ہے اور ہماری نواہی کو پس پشت بھی ڈال دیتا ہے، اسے اجتناب نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود جب جنت میں آنا ہے تو کون سی یہ کھپ ہے شریعت کی؟ ہاں نہیں. کہا لیکن بعد ذا بعدما یطہرون من ذنوبہم بالبلایا والرزایا، اس کے بعد کہ جب مصیبتوں سے گزر کے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دنیا میں یہ جو جتنی بھی شیعہ اہل بیت علیہ السلام مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ گناہ جب انسان کے معاف ہو جائیں گے، بی بی سٹیپ بائی سٹیپ یہ انسان کو اس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں کہ ہمارا شیعہ ہم فیہا خالدون کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ہم فیہا خالدون میں تو یہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں بھی علی ولی کی محبت کا نور چمکتا اور دمکتا ہے وہ ہم فیہا خالدون کے زمرے میں نہیں آئے گا. وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. یا تو اب اسے دنیا میں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جس کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر دنیا میں بھی کسی مصیبت کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑا، جیسے لوگ بعض کہتے ہیں کہ الحمدللہ بڑی سونی گزر رہی ہے،
ہاں جی، یعنی کسی قسم کی کوئی ہمیں مصیبت اور دکھ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ او فی عرصات القیامت بانواع شدائدہا، یا تو میدان محشر میں مختلف قسم کی سختیوں سے اسے گزارا جائے گا جس کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ او تیسرا مرحلہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ان دو مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اس کے گناہ بچ گئے ہیں۔ او فی الطبق الاعلی من جہنم بعذابہا، جہنم کی جو طبقات ہیں نا ان کا سب سے اوپر والا جو طبقہ ہے، جو بالائی منزل ہے، جہاں سے ہلکی پھلکی آگ کی جو ہے وہ تپش لگے گی، وہاں سے تھوڑا بہت ان کو وہ تپش لگوائی جائے گی۔ اِلَىٰ أَن نَسْتَنْقِذَهُمْ بِحُبِّنَا مِنْهَا، اس کی محبت کا صلہ دیتے ہوئے ہم اسے اس طبقہ اعلیٰ سے نکال کے ننقلہم الی حضرتنا، جہاں ہم ہوں گے وہاں لے جائیں گے۔ نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پہ کافی گفتگو ہے اس روایت کے ضمن میں، لیکن میں نہیں بیان کرتا، اس روایات کو فقط میں نے متن پڑھا ہے، اس کے ایک فقرے کے اوپر اس کے اندر واقعات کو آپ خطبہ حضرات بیٹھے ہیں کہ میدان محشر میں کون سی سختیاں ہوں گی، کس طرح گزارا جائے گا، اس کو فٹ کر کے بہت سی اچھی آپ مجالس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ الوجہ الثانی، دوسری وجہ کیا ہے جناب سیدہ کو فاطمہ کہنے کی؟ بہار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالی نے امام صادق سے یہ روایت نقل کی ہے۔ سمیت فاطمہ لانقطاعها عن نساء زمانها، سیدہ کو فاطمہ کو لغوی معنی یاد ہے نا یا بھول گئے؟ ہاں، دور کرنا، دور، جدائی، اس لیے کہ سیدہ اپنے زمانے کی عورتوں سے الگ تھلگ کوئی خاتون تھی، فضلاً و دیناً و حسبا، اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی، اپنے دین کے اعتبار سے بھی اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، نہ فقط اپنے زمانے کی بلکہ اولین و آخرین سے جدا تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چونکہ اس روایت میں تھوڑا سا میں نے تصرف کیا ہے، روایت میں ہے کہ النساء زمانہا، اب اس روایت کے ساتھ اگر ایک اور روایت ملا دوں تو اس روایت میں تھوڑی سی مطاطیت، جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں نا، اس میں اور گنجائش ہو جاتی ہے، اور وہ یوں کہ امیر المومنین کا بھی یہ فرمان ہے، امام صادق کا بھی یہ فرمان ہے، لولا ان اللہ خلق علی لم یکن لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ ترجمہ نہیں کر رہا میں، آدم فمن دونہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پہلی تو اس روایت کو فقط رشتہ ازدواج کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، یہ روایت کفویت، جو زواج میں کفویت ہوتی ہے اس کی طرف ناظر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر زواج میں کفیت کو ناظر ہوتی تو ذیل میں یہ نہ کہا جاتا کہ آدم فمن دونہ، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے ساتھ کوئی بھی فاطمہ کا کف نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ فاطمہ منصب امامت کے علاوہ ہر فضیلت کلیہ میں علی کے ساتھ شریک ہیں، ہر فضیلت کلیہ میں امیر المومنین کے ساتھ شریک ہیں۔ اور امیر المومنین کون ہیں؟ جو نص قرآنی کے ساتھ نفس رسول ہیں، ایسی ہے یا نہیں؟ پس اگر لفظیں بدل دوں تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کف کا، آیت نے اسی لفظ کف کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اگر آگے چلیں تو ایک انتہائی پیارا معنی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ، اب اصل میں یہ روایت واقعاً اس میں تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روایت علی کی فضیلت میں ہے یا فاطمہ کی فضیلت میں ہے؟
ہاں جی، لولا ان اللہ خلق علی لم یکن لفاطمہ کف علی وجہ الارض، ان میں تعامل کرنا چاہیے. یہ کس کی فضیلت ہے؟ علی کی ہے یا فاطمہ کی ہے؟ واقعاً سوچنے کی ضرورت ہے اس میں کہ یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا، پس نص قرآنی سے علی کف ٹھہرے ہیں رسول کے، نص روایت سے فاطمہ کف ٹھہری ہیں علی کے. پس جس کا کف فاطمہ ہے، توجہ ہے میری طرف یا نہیں، وہ کف ہے کس کا؟ رسول کا. تو کف کا کف بھی کف ہونا چاہیے. تو فاطمہ منصب نبوت اور رسالت کے علاوہ سب فضائل میں اپنے بابا کے ساتھ شریک ہیں. تیسری وجہ بیان کروں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علل الشرائع میں اور بحار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، لما ولدت فاطمہ، جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، اوحى اللہ عز وجل الی ملک، اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی، فانطلق به لسان محمد، جو وحی جناب ختمی مرتبت کی زبان پہ جاری ہوئی، فسماہا فاطمہ، اور رسول خدا نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور کہا، انی فتنتک بالعلم، میں نے تمہیں علم دے کے جہالت سے دور کر دیا ہے. معنی لغوی یاد ہے نا جی، میں نے تمہیں علم دے کے جہالت سے دور کر دیا ہے. یہ علم ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا 11 ائمہ کے اوپر حجت ہیں. یہ جو آپ روایت، ایک مشہور روایت پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، مجالس میں بھی پڑھتے ہوں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے کہ صلوات بھیجیں محمد والی بیت محمد، نحن حجج اللہ علی خلقہ وامنا او وجدتنا فاطمہ حجت اللہ. یہ ایسی ہے نا، یہ روایت ہمارے مصادر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. پڑھیں، تحقیق کریں اور جائیں دیکھیں. حجیت کا میں انکار نہیں کر رہا، میں حجیت ثابت کرتا ہوں. فاطمہ حجت ہے 11 کے اوپر، بلکہ 11 کیا، علی ابن ابی طالب اور رسول خدا کے علاوہ انبیاء سب پہ فاطمہ حجت ہے. لیکن ان کی حجیت کو اس سے ثابت نہیں کر سکتے، مصحف فاطمہ سے ثابت کریں گے، کیونکہ یہ روایت فقط تفسیر اطیب البیان میں درج ہے. تفسیر اطیب البیان فارسی میں ہے، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، کہیں بھی آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی. اگر کسی کو ملے تو مجھے بتائیے گا، میں نے بہت سرچ کی ہے، مجھے نہیں ملی، میں اس کے ممنون ہوں گا، چونکہ روایت انتہائی قیم ہے، اچھی اپنے معانی کو لیے ہوئی ہے. اب کوئی آپ کو کہے کہ یہ روایت جب نہیں ہے تو سیدہ کی 11 کے اوپر یا بقیہ انبیاء کے اوپر حجیت بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اس لیے کہ سیدہ کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصحف فاطمہ کے اندر وہ علوم ہیں کہ جن علوم کے ذریعے فاطمہ 11 کے اوپر حجت ہیں. اس لیے کہ ائمہ کے علوم کے جو مصادر ہیں، ان مصادر میں سے ایک مصدر مصحف فاطمہ ہے، جہاں علم حضوری ہے، جہاں علم حصولی کے دیگر مراحل ہیں، وہاں ان میں سے ایک مصدر مصحف فاطمہ ہے. اور اس کو ہم نے کئی دفعہ اپنی دیگر مجالس میں ڈسکس کیا ہے کہ کیسے مصحف فاطمہ، کون سے علوم ہے جناب سیدہ نے اس مصحف فاطمہ درج کے اندر موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے جناب سیدہ فاطمہ اور مصحف فاطمہ ہر امام کی امامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. مصحف فاطمہ یہ ہر امام کی علامت ہے، اس کی امامت کی.
تو تیسری وجہ یہ ہو گئی کہ انی فتمتک بالعلم، میں نے تمہیں علم دے کے جہالت سے کیا کیا ہے؟ جدا کیا ہے۔ وفتمتک عن التمس، میں نے تمہیں آیت تطہیر سے، طہارت دے کے نجاست سے جدا رکھا ہے۔ صلوات بھیجی محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ جلدی جلدی پڑھتا چلوں۔ چوتھی وجہ، بہار میں امام صادق علیہ السلام، تھک تو نہیں گئے؟ تدری ای شیء تفسیر فاطمہ، جانتے ہو کہ تفسیر فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ قال فطمت من الشر، اس لیے کہ فاطمہ کو اللہ نے خیر بنا کے شر سے جدا کر دیا ہے، اور یہ ایسی خیر ہے کہ آج کائنات کے چپے چپے میں جہاں 10 شیعہ ہیں وہاں ان کا ایک چاہنے والا سید زادہ موجود ہوتا ہے، اس کی نسل کائنات میں موجود ہے۔ الوجہ الخامس، پانچویں وجہ، اس کو بھی بہار میں نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عرفها حق معرفتها ادرک لیلۃ القدر، جس نے سیدہ کی کما حق معرفت حاصل کی اس نے گویا کہ لیلۃ القدر کا ادراک کیا۔ بس دو وجہ شبہ یہاں پہ سیدہ اور لیلۃ القدر کی بیان کر کے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ دیگر وجوہات شب لیلۃ القدر کی اور جناب سیدہ کی پڑھنا چاہتے ہیں تو سید عادل علوی کی ایک چھوٹی سی کتیب ہے، اس کا مراجعہ کریں، وہاں پہ انہوں نے بے تحاشا وجوہات لکھی ہیں سیدہ کی لیلۃ القدر کے ساتھ مشابہت کی۔ میں یہاں پہ فقط دو ان میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ لیلۃ القدر ظرف ہے، ایک قرآن ناطق کا، فاطمہ ظرف ہے 11 قرآن ناطق کا، 11۔ دوسرا، لیلۃ القدر میں انجام دیا جانے والا ایک عمل 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فاطمہ کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ انما، باقی وجوہات شب کو چھوڑ رہا ہوں، انما سمیت، پانچویں وجہ، لأن الخلق، اللہ اکبر، واقعا یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، لأن الخلق فطموا عن کنہ معرفتها، اس لیے کہ سیدہ کی کنہ معرفت سے مخلوق کو دور رکھا گیا ہے۔ کنہ معرفت جناب سیدہ کی ہو ہی نہیں سکتی، اور فرمایا ما تکاملت نبوت نبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال نہیں مل سکتا جب تک وہ سیدہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے۔ اور پھر آخری جملہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وعلی معرفتها دارت القرون الاولی۔ یہاں پہ جا کے دیکھیے گا، اس نے بہت اچھی تفسیر کی ہے کہ قرن کس کو کہتے ہیں، کتنے سال ہوں تو ایک قرن بنتا ہے، اور یہاں قرون استعمال ہوا ہے۔ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، گزشتہ صدیوں میں سب لوگوں کی ایمان کو اگر چیک کرنا ہوتا تو سیدہ کی معرفت چیک کی جاتی ہے۔ وعلی معرفتها دارت القرون۔ الوجہ السادس، چھٹی وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انما سمیت فاطمہ بنت محمد، فاطمہ کو فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لطہارتها عن کل دنس، کہ بی بی ہر عیب، نقص، برائی سے پاکیزہ تھیں۔ جب دربار میں جناب سیدہ نے گواہ پیش کیے نا فدق کے، تو امیر المومنین جب گواہی کے لیے پیش ہوئے نا تو امیر المومنین نے فلاں سے یہ پوچھا، اتقرأ کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب پڑھتا ہے؟ قال نعم، کہا اخبرنی عن قول اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
بتاؤ کہ یہ قول آیت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فینا او فی غیرنا، ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ قال بل فیکم، تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا فلو ان شہودا شہدوا علی فاطمہ بنت رسول اللہ ما کنت صانعا بہا، اگر تجھے کچھ گواہ مل جائیں جو سیدہ کے خلاف گواہی دیں تو تم کیا کرے گا؟ قال كنت اقیم علیہا الحد کما اقیمہ علی نساء المسلمین، میں ایسی ہی جناب سیدہ پہ حد جاری کروں گا، کاش وہ زبان جل جاتی جو یہ جملہ کہہ رہی تھی، جیسے میں مسلمان عورتوں کے اوپر حد جاری کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس وقت جناب سیدہ کی طہارت کی طرف اشارہ کیا، کہا اذن کنت عند اللہ من الکافرین، پس تو اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہے، لأنک رددت شہادت اللہ بالطہارہ وقبلت شہادت الناس علیہا، اس لیے کہ تو نے اللہ کی بطول کے حق میں دی گئی طہارت کی گواہی کو جھٹلا کے لوگوں کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دو گواہ سیدہ کے خلاف بھی قائم ہو جائیں تو یہاں شریعت کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ہاں جناب سیدہ طاہرہ ہیں اسی وجہ سے۔ اور ساتویں اور آخری وجہ شاید میں نہ بیان کر سکوں چونکہ کافی طویل ہے، اس کو آپ بعد میں اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل بیت محمد کی ذات۔ دو جملے جناب سیدہ کی مصیبت کے سن رہے ہیں آپ، مسلسل مصائب۔ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا تاریخ نے السکونی لکھا ہے۔ سکونی امام کی خدمت میں غمزدہ حالت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ فرزند رسول میں بڑا غمزدہ ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے تیرے غم کی، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا وہ اللہ کا رزق کھائے گی، اللہ کی زمین پہ چلے گی، تمہیں غم کس چیز کا ہے؟ تم کیوں پریشان ہے؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ نہ وہ تیرے رزق سے کھائے گی نہ وہ تیری زمین پہ چلے گی، تم کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا سکونی سنبھلا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرے ہاں بیٹی پیدا ہی ہوئی ہے تو کیا نام رکھا ہے اپنی بیٹی کا؟ کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام صادق تین مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام نے 3 مرتبہ سرد آہ لی، آہ فاطمہ، آہ فاطمہ، آہ فاطمہ۔ میں کہوں گا صادق آل محمد، یہ ایک عام فاطمہ نامی بچی ہے جس کے نام کو سن کے آپ برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ جانے آپ کو کون سی مصیبت اپنی دادی کی یاد آئی ہوگی، اللہ جانے محسن کا شہید ہونا یاد آیا، اللہ جانے مدینہ میں دروازے کا جلنا یاد آیا، اللہ جانے وہ ظالم کے تازیانے یاد آئے، اللہ جانے وہ ظالم کے تماچے یاد آئے، کاش آپ اس وقت ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا سکونی اگر نام رکھ ہی لیا ہے نا فاطمہ، پھر 3 قسم کے کام نہ کرنا، فلا تصبہا، کبھی سب و شتم نہ کرنا، فلا تلتمہا، کبھی تماچے نہ مارنا، فلا تلعنہا، کبھی لعن طعن نہ کرنا۔
عزادارو سکونی سنبھلا، میں کہوں گا میرے آقا کون سا منظر یاد آیا ہے آپ کو؟ شاید وہ منظر یاد آیا ہو میرے آقا کو جب میری آقا زادی دربار سے واپس پلٹ رہی تھی اور ہاتھ میں تحریر تھی، رستے میں ایک دراز قد شخص ملا، اس نے پوچھا میری آقا زادی بی بی کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہا یہ فدق میرا حق ہے، اول نے لکھ کے دے دیا ہے، فدق بطول کا حق ہے۔ اس نے کہا تحریر مجھے دکھائیے، بی بی نے دینے سے انکار کیا، اس کا اصرار بڑھا۔ عزادارو اب اس نے جو ظلم کیا ہے، آیت اللہ محسن قراتی لکھتے ہیں اگر بی بی تو تلوار سے شہید ہو جاتی شاید ہم اتنا نہ روتے، اگر زہر سے شہید ہو جاتی شاید اتنا نہ روتے، اگر تو ضعیفہ ہوتی اور دنیا سے رخصت ہو جاتی شاید اتنا نہ روتے، علی نہ ہوتے غائب ہوتے شاید اتنا نہ روتے، لیکن جو بات رلاتی ہے وہ یہی ہے، ایک ظلم کا ہاتھ اٹھا فرفسہا برجلی ثم لطمہا۔ میں لفظ رفسا کا زیادہ معنی نہیں کروں گا، آؤ تاج العروس کی طرف چلتے ہیں۔ تاج العروس والے نے رفسا کا مطلب کیا لکھا ہے؟ کہا جب کوئی شخص کسی کو سینے پہ اپنا پاؤں مارے اسے رفسا کہا جاتا ہے۔ کربلا والوں تمہارے ظلم بڑے تھے، کربلا میں بیویوں کے گوشوارے چھینے گئے، خیمے جلائے گئے، نیزے مارے گئے، لیکن یہ گستاخی کسی نے نہ کی۔ اور پھر راوی آخری جملہ، اور پھر راوی کہتا ہے یہاں تک پڑھ کے تو اکتفا کر دیا جاتا ہے، راوی کہتا ہے جب ظلم کا ہاتھ اٹھا میری آقا زادی زمین پہ بیٹھ گئی، میں دیکھ رہا تھا الا قرط فی اذنیہا حین نقضت، اور جب میری آقا زادی زمین پہ گری گوشوارے ایسے بکھرے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔